ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے گہرے رہے، کبھی فوجی تعاون کی شکل میں، کبھی مالی مدد کے ذریعے اور کبھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر ایک دوسرے کی حمایت کی صورت میں۔ لیکن اس بار جو ہوا وہ محض ایک رسمی تعاون نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ دفاعی معاہدہ سائن کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دونوں ملک صرف جذباتی یا وقتی بنیادوں پر نہیں بلکہ ادارہ جاتی اور اسٹریٹجک بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ پاکستان کے لیے یقیناً ایک بڑی کامیابی ہے۔ معاشی بحران، سیاسی کشمکش اور عالمی تنہائی کے بیانیے کے بیچوں بیچ ایک ایسا معاہدہ پاکستان کے ہاتھ لگا جسے نہ صرف دنیا تسلیم کر رہی بلکہ اسے اسلام آباد کے لیے ایک نیا سفارتی کارڈ بھی مانا جا رہا ہے۔ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا قریب آنا کیا صرف ایک علاقائی دفاعی بلاک کا قیام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی عالمی کھیل کے بارے میں بھی بازگشت ہے؟ یہ سوال اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب اندرون ملک تحریک انصاف بھرپور اپوزیشن کرنے کا اندیا دیا رہی ہے، یعنی ایک ملک کو خارجہ محاذ پر کامیابی مل رہی ہے تو دوسری طرف اندرونی محاذ پر سیاسی تقسیم کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہے۔ ایسے میں یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام اس معاہدے کے ممکنہ فوائد کو محدود کر سکتا ہے یا پھر یہ سفارتی فتح حکومت کو ایک نیا اعتماد دے گی کہ وہ عمران خان کی مقبولیت کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر تجزیہ کار زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ زاہد حسین صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت بہت خوش ہے اور عوام کا ایک بڑا حصہ بہت خوش ہے، خاص طور پہ مسلمان ممالک اس نئے ایگریمنٹ سے بہت خوش ہیں، گو کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا۔ آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا دوسرے اس میں دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک تعاون پہلے سے رہا ہے اس میں ایک لحاظ سے اس کو جو فارملائز کیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے اس سے پہلے کوئی تعلقات یا پہلی دفعہ جو ہے اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے اس کی ایک بنیادی جو چیز تھی وہ ہمیشہ سے ایک دفاعی تعاون تھا، اور یہ ابھی کی بات نہیں، 1960 سے چلی آ رہی ہے۔ 1982 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی پاکستان کی فوجیں وہاں پہ گئی تھیں، جب بھی سعودی عربیہ کو کوئی سیکورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستانی فوجیں وہاں بھی تھی۔ ابھی بھی دیکھا جائے تو تقریباً 1500 سے لے کے 2000 جو ہے پاکستانی فوجی وہاں پہ مقیم ہیں۔ ایک وقت میں یہ بھی تھا کہ ایک تقریباً جب وہاں پہ صورتحال یہ تھی گلف وار کے زمانے میں تو تقریباً ایک پوری بریگیڈ وہاں پہ موجود تھی، اور اس لحاظ سے دیکھا تو ہمیشہ سے ایک انڈرسٹینڈنگ موجود تھی سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان کہ کبھی بھی جو ہے اگر سعودی عربیہ کی کبھی سیکورٹی کو خطرہ ہوگا تو اس میں پاکستان کی اس میں ایکٹیولی اس کی سپورٹ کرے گا۔ اب یہ جو ابھی جو بات آ رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سا تناظر میں دیکھیں۔ ہم اس کو مطلب ٹھیک ہے کہ اس میں ایک اہم معاہدہ ہوا ہے اور اس کی نوعیت جو ہے وہ خاصی ایک سگنیفیکنٹ اس بات پہ آتی ہے کہ اس میں ایک تو ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری صورت کی ایک حیثیت ہے اس کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک کلاز جو ایڈ ہوا ہے وہ خاصی ایک جس میں زیادہ اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، وہ یہ تھا کہ اس میں یہ کہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک پہ بھی حملہ ہوگا تو دونوں ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ جو ایک ایسا کلاز ہے جو کہ عام طور پہ جیسے نیٹو کی جو ہے درمیان کے ممالک کے درمیان بھی تقریباً یہی بات آتی ہے کہ اگر کسی ایک ممبر ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ پورے اس میں جتنے بھی آرگنائزیشن ممبر ان پہ حملہ ہے، تو ایک لحاظ سے ایک متحدہ جس کو کہتے ہیں کہ دفاعی یا معاہدہ جو ہے ڈیفنس کا ایک ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ لیکن اب اس کو ہم تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی سفارتی، اس کو ہم اس طرح سے نہیں دیکھیں اس کو کہ بہت بڑی سفارتی جو ہے اس میں کامیابی ہو گئی ہے یا پاکستان کی فتح ہو گئی۔ دیکھیں ایک اور اس کا پس منظر ہے تمام چیزوں کا، یہ جو ہے جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عربیہ کی، ایک تو اس میں اگر جیسے کہا جائے اس کو تناظر میں دیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی بڑھتی ہوئی ایک جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا سب سے بڑا یہ ایک چیز بن کے آتی ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔
اور غازہ میں اسرائیل کی جنگ یا جینوسائیڈ وار جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے اس کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور اب اس میں ایک اور نئی شدت آتی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں صرف یہ بات نہیں تھی کہ وہ غازہ تک اس کے اسرائیل کی کارروائیاں جو ہے محدود رہی ہیں۔ اس عرصے میں ہم دیکھیں کہ 6 ملکوں پہ، جس میں آخری جو ہے وہ قطر پہ بھی جو ہے وہاں پہ اسرائیل کی جارحیت ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو لیبنان پہ بامبنگ کر کے انہوں نے خاصا ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا اسرائیل نے، اور وہاں پہ جو حزب اللہ کے جو جتنے بھی ایران تھے ان کو ختم کیا۔ اس کے بعد سیریا کے اندر دیکھا جائے تو سیریا میں ایک کافی علاقہ جو تھا ان کے قبضے میں اسرائیل کے پہلے بھی تھا، لیکن حالیہ مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایک اور اس کو ایکسپینڈ کیا ہے اسرائیل نے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایران پہ اور یمن پہ ایک تسلسل کے ساتھ حملے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو آخری حملہ اسرائیل یہ ایران کی نیوکلیئر انسٹالیشن میں ہوا، اس میں جو ہے باقاعدہ امریکہ کی حمایت کے، امریکہ کی ایکٹیو سپورٹ، بلکہ امریکہ بھی شامل رہا اس اٹیک میں۔ اب جو ہے جو سب سے جو ایک لحاظ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹریگر پوائنٹ جو بن کے آیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوحہ سمٹ بھی ہوتی ہے، وہ تھی قطر پہ ان کے ایک حملہ اسرائیل کا۔ اور وہ اس لیے بھی ایک لحاظ سے بہت ہی یہ تشویشناک صورتحال تھی کہ قطر جو ہے اس سے ایک اس کی نیوٹرل حیثیت تھی، اور 2 سال سے مستقل جو ہے اس کا ایک رول جو ہے میڈیٹر کا رہا ہے کہ تاکہ ایک سیز فائر کروا سکے، اور اسرائیل اور جو بھی درمیان حماس کی بات چیت ہوتی تھی وہ وہیں پہ ہوتی تھی۔ سر قطع کلامی کے معافی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قطر کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا در حقیقت اس کے پیش نظر یہ معاہدہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ گو کہ پاکستانی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم بہت عرصے سے اس معاہدے کی طرف جل رہے تھے، کام چل رہا تھا، لیکن اب یہ قطر کے بعد یہ ایگریمنٹ نہیں کیا گیا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیش رفت قطر پہ حملے کے بعد ہوئی ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کو یہ بات صحیح ہے کہ ایک دن میں معاہدے نہیں ہوتے ہیں اس قسم کے، کہ یہ کہا جائے کہ قطر کے تو حملے ہوئے مشکل سے 10 دن ہوئے ہیں، اور یہ اس کے 3 دن بعد جو ہے معاہدہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قطر کا حملہ ٹریگر پوائنٹ تھی، کی وجہ ہے، یہ معاہدہ ہے اس کی وجہ تھی۔ دیکھیں اس میں میں نے جیسے تسلسل کے ساتھ جو ہے حالات خراب ہو رہے تھے، اور یہ بات تشویشناک تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ رک نہیں رہا تھا۔ گریٹر اسرائیل کا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ وہاں کی رائٹ ونگ گورنمنٹ کرتی تھی، تو وہ جو تھے ایک لحاظ سے جو اس میں سیکورٹی کے تھے وہ بڑھتے آ رہے تھے۔ دوسرے ایک اور بھی پس منظر میں یہ بات آتی ہے، دیکھیں قطر کا تو ابھی ہوا ہے واقعہ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس دن راتوں رات جو ہے کوئی معاہدہ ہو گیا، اور اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا ایک اور بات بھی آتی تھی کہ اس میں اب تک جتنے عرب ممالک ہیں ان کا تمام سیکورٹی کا دار مدار امریکہ پہ ہے اور رہا ہے۔ اور دیکھیں جتنے ممالک، قطر کو دیکھ لیں، قطر سب سے بڑا امریکہ کا اڈا ہے، جس میں 10,000 امریکن فوجی بھی ہیں، ان کے تمام جو ہے ایون ایئر ڈیفنس جو ان کا سسٹم ہے وہ بھی امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سعودی عربیہ میں ان کے ایک بیس ہے، اس کے علاوہ جو ہے UAE میں، بحرین میں اور کویت میں جتنے ممالک کو آپ گنا دیں وہ سب کے سب جو ہے وہ امریکہ کے ایک ملٹری بیسز موجود ہیں۔ اور اس کا یہ بھی تھا کہ خیال کہ جو ہے وہاں کی سیکورٹی کی گارنٹی جو ہے وہ امریکہ کے پاس تھی۔